معزز دوستو السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں عثمان خٹک دجال سیریز کے پارٹ 12 میں خوش آمدید. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی اہل بیت میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائے گا. مسند احمد جلد نمبر 12 حدیث مبارک نمبر 12925. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی وقت ظہور سے پہلے ہی موجود ہوں گے اور ایک عام شخص کی طرح لوگوں میں ہی رہ کر زندگی گزار رہے ہوں گے. چونکہ اس وقت انہیں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تو ہم ان کو نہیں جان پائیں گے، لیکن جب اللہ پاک ان سے مسلم امہ کی قیادت اور دین اسلام کی باغ دوڑ کا کام لینا چاہیں گے تو انہیں ایک ہی رات میں وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کر دیں گے کہ وہ ایک عظیم ذمہ داری سنبھال لیں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلم امہ شدید ترین مسائل میں گھری ہوئی ہوگی، جسے آج کا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج مسلم امہ ہر جانب شدید ترین مسائل اور افراتفری کا شکار ہے. دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل عام میں تقریباً مسلمانوں کا ہی لہو بہہ رہا ہے. مسلم امہ تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امہ بالکل لاوارث ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امہ کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر دے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور قبیلوں میں بٹ جائیں گے. آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن عرب کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے. جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا. مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا. بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خونریزی ہوگی. حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ سب کو روکے. مسلم امہ شدید تشویش میں مبتلا ہو جائے گی. اس دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اپنے وقت کے 7 بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے. ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی اور یہ حضرت امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے. جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے. جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف و صلاحیتیں عطا کر دیں گے جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کریں گی اور وہ مسلم امہ کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے. خیر، جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ہیں، تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری شخص ہوں. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اہم بات واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کے لعنت کے مستحق کذاب اور فریبی لوگ جو خود کو مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کریں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو خود ہی ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا. خیر، جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے. جب علماء کرام مدینہ پاک میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردد فرماتے ہوئے اور قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے.
جب یہ علماء ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے، امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بدستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے۔ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے تو آپ اپنا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار مبارک سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار پر رو رو کر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات اور مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشحالی اور خوشی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارشیں برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی، شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔